نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب جعلنا ہم نے بنا دیا البیت بیت اللہ شریف کو، بیت سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو مسابتاً اجتماع کی جگہ، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنایا، للناس لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ بنایا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، واتخذوا تم بناؤ من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، وعہدنا اور ہم نے حکم دیا الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ان طاہرا کہ وہ پاک کر دیں، بیتی میرے گھر کو، بیتیہ میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات اور واقعات چل رہے تھے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ سے کل آپ حضرات نے سماعت کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری آزمائشیں آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، تو اللہ کریم نے بطور انعام کے ارشاد فرمایا کہ للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا دیا۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی گھر والی کو اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ کر گئے ہیں، اس ریگستان کے اندر، مکہ کے اندر۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو مثابۃ للناس وامنا، لوگوں مثابہ کہا جاتا ہے بار بار لوٹنے کی جگہ، اسے بھی مثابہ کہا جاتا ہے۔ مثابۃ للناس لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ، کیا تھا؟ بالکل جنگل تھا، ریگستان تھا، کچھ بھی نہیں تھا یہاں پر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا حضرت ابراہیم نے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے یہ وہی بستی ہے، یہ مکہ کی جو بالکل ریگستان تھے، لیکن آج مثابۃ للناس لوگوں کے لیے یہ بار بار لوٹنے کی جگہ بن چکا ہے۔ اب حج عمرہ کے لیے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، حج کے لیے بھی وہیں پر جاتے ہیں، عمرہ کے لیے بھی وہیں پر مکہ مکرمہ کے اندر، اور پھر بار بار لوگ جانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور ہر مرتبہ میں جائیں گے تو پہلے سے اس کا مزہ دوبالا ہوگا۔ مثابۃ للناس، اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے اس بیت اللہ کو مثابۃ للناس لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنا دی ہے، بار بار لوٹنے کی جگہ، وامنا اور امن کی جگہ بنا دی ہے۔ اب بیت اللہ شریف ہے جہاں پر وہ بیت اللہ کریم کا جو گھر ہے بیت اللہ، وہ اور اس کے ارد گرد جو حرم شریف ہے وہ سارا کا سارا یہ امن کے اندر وہ داخل ہے، شامل ہے۔ یہاں پر کوئی گھاس اکھیرنا یا بیت اللہ کے جو ارد گرد مضافات کے اندر اگر کوئی درخت وغیرہ ہے، کوئی گھاس وغیرہ ہے، کوئی جانور آ جائے، کوئی شکار نہیں کر سکتے، کسی درخت کو نہیں اکھاڑ سکتے، کسی گھاس کو نہیں اکھیڑ سکتے نیچے سے، ہر ایک چیز سے یہ امن والی جگہ ہے، ہر ایک چیز سے امن والی۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب لوگ کسی کو قتل بھی کر دیتے تھے نا، اب قصاصاً اس سے قتل کیا جاتا، تو اب وہ جو قاتل تھا وہ بھاگ کر اگر بیت اللہ کے اندر آ جاتا تو اسے کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ باپ بیٹے کا قاتل بھی اگر بیت اللہ کے اندر آ جاتا تو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اسے کچھ نہیں کہا جاتا تھا، آقا کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے۔ تو فرمایا کہ یہ امن والی جگہ ہے، اللہ کریم نے امن والی جگہ بنایا ہے اسے،
اور یہ امن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آج تک بلکہ قیامت تک یہ امن والی جگہ رہے گا، یہ امن والی جگہ ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم، اور تم بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے بیت اللہ کے بالکل قریب کچھ فاصلے پر ایک وہ محراب سا بنا ہوا ہے، اس کے اندر اس کے ارد گرد شیشہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر ایک پتھر پڑا ہے، اس پتھر کے اوپر 2 قدم لگے ہوئے ہیں، قدموں کے نشانات ہیں۔ اب وہ جو پتھر تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرماتے، اور وہ پتھر اللہ کریم جل شانہ نے بطور معجزہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کے وہ پتھر حضرت ابراہیم کو اوپر لے جاتا، ضرورت ہوتی تو وہ پتھر نیچے لے آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پر جانا چاہتے وہ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے وہ ساتھ ساتھ گھومتا، حضرت ابراہیم اس کے اوپر کھڑے ہوتے، وہ پتھر یوں اوپر لے جاتا۔ اب ضرورت ہے نیچے آنے کی، وہ نیچے لے آتا، اس طرف جانے کی ضرورت ہے، وہ اس طرف لے جاتا۔ اب اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پر کھڑے تھے اللہ کریم جل شانہ نے بطور معجزہ، وگرنہ پتھر پر نشان پڑتا نہیں ہے، بطور معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات وہ اس پتھر پر لگا دیے۔ اب بھی حاجی حضرات جاتے ہیں، اللہ آپ سب کو جانا نصیب کرے، مجھے بھی، اور وہاں پر جا کر اس پتھر کی زیارت کریں، وہ پتھر بالکل واضح طور پر اس کے اوپر وہ نشانات لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، اچھا حاجی حضرات جو ہیں وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے، جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، طواف کر لینے کے بعد جس طرف وہ مقام ابراہیم ہے اس طرف کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ وہ نفل طواف کرنے کے بعد وہاں پر ادا کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے یہ اسی مقام کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ نہیں جی، دوسری طرف ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَعَهِدْنَا، ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ان طَهِّرَا، یہ کہ وہ دونوں پاک کر دیں، طَهِّرَا دونوں پاک کریں، بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ میرے گھر کو، اللہ کریم نے فرمایا میرے گھر کو وہ پاک کریں، طائفین طواف کرنے والوں کے لیے، عاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے وہ میرے گھر کو پاک کر دیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، آگے بھی تذکرہ اس کا آ جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، رب، کامران کھڑا ہو جا، ربی اے میرے رب، اجعل تو بنا، ہذا بلدن آمنا، ہذا بلدا اس شہر کو، ہذا اس بلدن شہر، اس شہر کو آمنا امن کی جگہ بنا، امن والا بنا، ورزق اور تو رزق عطا کر، اہلہ اس کے اہل کو، یہاں کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں کا، من آمنا اس شخص کو جو ایمان لے کر آئے، منہم انہی میں سے، باللہ والیوم الآخر اللہ پر اور آخرت کے دن پر، جو ایمان لے کر آئے اسے تو روزی عطا کر۔ قالا اللہ کریم نے فرمایا کہ ومن کفر، اور جو شخص کفر کرے گا، فأمتعہ قلیلا، میں اس کو بھی ساز و سامان دوں گا، تھوڑا سا فائدہ دوں گا، نفع حاصل کرنے کے لیے دوں گا، قلیلا تھوڑا سا اس کو بھی دیا جائے گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں مجبور کروں گا اس شخص کو، الی عذاب النار جہنم کے عذاب کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وبئس المصیر، اور انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پر تشریف لے گئے مکہ مکرمہ کے اندر، وہاں پر جا کر دعا کرتے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو تو امن والا شہر بنا، امن والا شہر بنا۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے امن والا شہر بنایا، اس کے اندر فرمایا ہر ایک چیز کو وہ حکم دیا گیا کہ یہاں پر آ کر کوئی شرارت نہیں کر سکتا، یہ امن والا شہر ہے، وہاں پر قاتل کو بھی نہیں قتل کیا جاتا، وہاں کی کسی چیز کو نقصان بھی نہیں پہنچایا جا سکتا۔ تو ورزق لہ من الثمرات،
اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا یہاں کے رہنے والوں کو تو پھلوں سے رزق عطا فرما، چونکہ بالکل ریگستان تھا، وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ کریم جل شانہ نے اس دعا کو ایسا قبول کیا کہ جو پھل کہیں سے بھی نہ ملتا ہو وہ مکہ مکرمہ سے مل جاتا ہے، اور آج تک یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھڑی ہے، اور یہ قیامت تک یہ دعا چلتی رہے۔ وَارْزُقْهَا لَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، دعا کرتے رہے یا اللہ تو رزق عطا کر یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اس شخص کو جو ایمان لے کر آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اسے رزق عطا کر، اسے امن عطا کر۔ ایمان والوں کے لیے دعا کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کافروں کے لیے دعا نہیں فرمائی، ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ پچھلی آیت مبارکہ میں جو کل ہم نے سبق پڑھا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم یہ جو عہد ہے، یہ جو ہم نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، یہ آپ کے لیے ہے، اور لا ینال عہد الظالمین، ظالم لوگ میرا یاد نہیں پا سکتے۔ ظالموں سے مراد یہ کافر لوگ ہیں، انکار کرنے والے اللہ کے احکامات کا اور انبیاء کا انکار کرنے والے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ وہ اللہ کریم جل شانہ کو پہلے بتلا چکے تھے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان والوں کے لیے صرف دعا کی ہے، کافروں کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ قالا، تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم ہم ایمان والوں کو بھی عطا کریں گے، ومن کافر، اور جو شخص کفر کرے، فامتعہ، میں اس کو بھی فائدہ دوں گا، نفع دوں گا اس کو بھی، قلیلا، تھوڑا سا، اسے بھی نفع ملے گا۔ جو کافر ہے یہ نہیں کہ یہ پھل صرف ایمان والوں کو ملیں گے، نہیں، کافروں کو بھی میں دوں گا، لیکن ایک شرط یہ ہوگی ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں مجبور کروں گا ان کافروں کو، اس شخص کو کہ جو کافر ہوا، اضطرہ مجبور کرنا، ہو اس کافر کو، پھر میں مجبور کروں گا اس کافر کو الی عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف، اور وبئس المصیر، انتہائی برا ٹھکانہ ہے وہ جہنم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب یرفع بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادوں کو، من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے ربنا اے ہمارے رب تقبل، تو قبول کر لے، منا ہماری جانب سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو السمیع سننے والی ذات ہے، العلیم جاننے والی ذات ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا قواعد یہ قاعدے کی جمع ہے، اور قاعدہ کہا جاتا ہے بنیاد کو، کسی بھی چیز کی بنیاد اسے قاعدہ کہا جاتا ہے۔ تو اب بیت اللہ کی جو بنیادیں تھیں وہ پہلے سے موجود تھیں، انہی بنیادوں کو بلند کیا، بنیادیں پہلے سے موجود تھی، وہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی ہے۔ پھر یہ جب طوفان نوح آیا، یہ اس کے اندر اس کی دیواریں اور یہ سب کچھ منہدم ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، تو پھر اللہ کریم جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشاندہی کی بیت اللہ کی دیواروں کی، اس کی بنیادوں کی، کہ اس جگہ پر بیت اللہ کی بنیاد ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے مل کر اس بیت اللہ کی تعمیر فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر کو لگاتے اپنی جگہ پر، گارا لگاتے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر آتے اور گارا اٹھا کر اپنے ابا کو پیش کرتے۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بطور مستری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بطور مزدور کے وہاں پر کام کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے وہ بیت اللہ کو بلند کیا، اس کی بنیادوں کو اٹھایا، تو فرمایا اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے تھے ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ جو ہم خدمت کر رہے ہیں ہماری جانب سے اس خدمت کو قبول فرما لے، ہماری جانب سے اس خدمت کو قبول کر۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر آج ہم بھی کوئی کام کریں رب تعالیٰ کی رضا کے لیے تو اس کے اندر ہمارے دل کے اندر ایک تو عاجزی ہونی چاہیے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہے نا، سب سے بڑا کام ہے، اور پھر لیکن یہ فخر کے طور پر نہیں کہتے لو جی ہم نے اس کو تعمیر کیا، نہیں، ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، یا اللہ اس خدمت کو ہماری جانب سے قبول فرما، ہماری جانب سے اس خدمت کو۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کے اندر عاجزی ہونا ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق سکھلا دیا، جب بھی کوئی اللہ کے لیے کام کریں اس کے اندر تمہارا فخر نہ ہو،
اس کے اندر کوئی ایسی ریاکاری والی بات نہ ہو، اس کے اندر عاجزی اور انکساری والی بات ہو، اور ساتھ ساتھ رب العالمین سے دعائیں بھی کرتے رہیں۔ خیر فرمایا اس وقت کو یاد کو، یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، بلند کیا ابراہیم علیہ السلام نے القواعد بنیادوں کو، و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ ربنا اے ہمارے رب، ساتھ یہ دعا کر رہے تھے، تقبل منا قبول کر ہماری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والی ذات ہے اور جاننے والی ذات ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ساتھ یہ بھی دعا کر رہے تھے، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا بنا ہمیں، مسلمین فرما بردار، لکا اپنا، یا اللہ تو ہمیں اپنا ہی فرما بردار بنا۔ یہ دیکھیے وجعلنا تو بنا نا ہمیں، مسلمین فرما بردار، لکا تیرے لیے، تیرے لیے اس کا معنی ہے۔ تو محاورے کے اندر یہ معنی آئے گا، اے ہمارے رب تو بنا ہمیں فرما بردار اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، امتن ایک ایسی امت، مسلمۃ اللہ کا جو تیری فرما برداری کے اندر لگی رہے، ایسی امت بنا ہماری اولاد میں سے جو تیری فرما برداری کے اندر لگی رہے۔ تو مفسرین اکرام نے یہاں سے لکھا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو آگے نسل چلی ہے آقا کریم علیہ السلام سے، پھر آگے یہ امت مسلمہ، یہ اس کے لیے دعا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین، دعا کرتے ہیں یہ دونوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، حضرت اسماعیل بھی، اے ہمارے رب تو ہمیں مسلمان بنا۔ مسلمان معلوم ہوا کہ جو فرما برداری، اللہ کریم کی فرما برداری کرنے والی امت ہے، اس کا نام مسلمان ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ تو ہمیں مسلمان بنا، تو ہمیں فرما بردار بنا، اپنا ہی فرما بردار بنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، ذریہ اولاد، نا ہماری اولاد میں سے، امتن ایک ایسی امت، ایک ایسی جماعت، مسلمۃ لک مسلمہ جو فرما برداری کرے، لاکا تیری، جو تیری فرما برداری کے اندر لگی رہے، ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بھی پیدا فرما۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور تو دکھا ہمیں، مناسکنا حج کا طریقہ، مناسک کہا جاتا ہے حج کے طریقے کو، اور تو ہمیں حج کا طریقہ سکھلا، حج کا طریقہ دکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اصل میں کچھ لوگ تھے کہ جو حج بیت اللہ کو بالکل معمولی سمجھتے تھے کہ معمولی چیز ہے، بلکہ جو جاہل لوگ تھے، یہ عرب کے لوگ، بالخصوص عرب کے جو جاہل لوگ تھے، وہ اس کو بالکل بے حیثیت چیز سمجھتے تھے، کہتے تو کوئی ایسا نہیں ہے، یہ کوئی ایسی وہ حیثیت والی بات نہیں ہے، کرے نہ کریں جو لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں کس لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کریم جل شانہ نے اس کی بھی ایک ہمیں قدر بتلائی ہے حج کی، کہ یہ حج اتنا بڑا کام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں، یہ اتنا اہمیت والا کام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ تو ہمیں دکھلا مناسکنا ہماری حج کا طریقہ۔ تو آپ کرنے کا کیا طریقہ ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہماری توبہ کو قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تو التواب بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ اور ربنا اے ہمارے رب، وبعث تو بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم جو انہی میں سے ہو، اسی بستی والوں میں سے ہو، ان کے اندر ایک رسول بھیج، یتلو علیہم جو تلاوت کرے ان پر، آیاتی کا تیری آیات کی جو تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُ اور سکھلائے ہم ان لوگوں کو، الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکمت کی باتیں سکھلائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ پاک کر دے انہی بستی والوں کے اندر۔ یا اللہ تو ایک رسول بھیج جو تیری آیات کی ان پر تلاوت کرے، انہیں دین سکھلائے، انہیں کتاب سکھلائے، انہیں حکمت کی باتیں سکھلائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کر دے، ایسا کوئی رسول بھیج۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو العزیز غالب ہے، عزت والی ذات ہے، الحکیم حکمت والی ذات ہے۔ یا اللہ تیرے ہر کام کے اندر حکمت ہے،
تو یہاں پر ایک رسول بھیج دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ کریم جل شانہ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے ہیں جو آپ حضرات نے پہلے بھی سنا ہے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے آگے بے شمار انبیاء تشریف لائے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی اماں کا خواب ہوں، اپنی والدہ کا خواب ہوں کہ میں اپنے دادا کی دعا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ یہی دعا ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ اس بستی کے اندر، انہی بستی والوں کے اندر سے کوئی رسول بھیج جو ان کو پاک کرے اور انہیں تیری آیات سکھلائے، کتاب اللہ بھی سکھلائے، اور انہیں پاک کرے، انہیں حکمت کی باتیں سکھلائے۔ تو عزیز ذات ہے، غالب ذات ہے، حکمت والی ذات ہے۔